رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے۔ اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا۔ رمضان میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ صبح سے شام تک خالص اللہ کے لیے انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شہوان نفسانی پر قابو رکھتا ہے۔ لیکن روزے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ انسان چاہے تو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے یا تراویح میں قرآن پڑھے اور سنے۔ یہ وہ عبادت ہے جو پورے رمضان کو شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض لکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور اس کے قیام کو، اس کی تراویح کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ تو رمضان کا مکمل فائدہ وہی حاصل کرے گا جو قرآن کی تلاوت بھی کرے گا اور تراویح میں مکمل قرآن کو سنے گا۔ اور ملکوں میں تو نہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، وہ بھی ساؤتھ انڈیا میں نہیں بلکہ نارتھ انڈیا میں ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے کہ تراویح کو لوگ بوجھ سمجھ کر سنتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی جلدی یہ بوجھ اتر جائے، اس لیے مسجدوں میں باضابطہ یہ اعلان لگایا جاتا ہے یہاں پر 10 پارے کی تراویح ہوگی، یہاں پر 5 پارے کی تراویح ہوگی۔ لوگ ادھر ہی بھاگتے ہیں تاکہ جلدی سے یہ اس سے جان چھوٹے، پھر آرام اور سکون سے ہم زندگی گزاریں، آرام اور سکون سے روزہ رکھیں۔ میرے بھائیو، قرآن کی بے حرمتی ہم حدیث یا قرآن سے آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ خود آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ تراویح ہو رہی ہے اور تراویح پڑھنے والا خود آ کر باہر چائے کی چسکیاں لے رہا ہے، گپیں مار رہا ہے۔ اتنا لمبا لمبا قیام کیسے کرے گا؟ جب 10 پارے کی تراویح ہوگی تو ایک رکعت میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسری رکعت کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ پڑھانے والا بھی سچویشن کو جانتا ہے کہ پہلی رکعت میں زیادہ دیر تک کھڑا ہونا مشکل ہے، اس لیے لوگ جب تک چائے پئیں، فریش ہو جائیں، پہلی رکعت کو لمبی کر دیا جائے، دوسری رکعت کو مختصر کر دیا جائے۔ تو یہ بے حرمتی ہے قرآن کی، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ سورہ تراویح پڑھ کے نکل جائیں، لیکن قرآن کی بے حرمتی نہ کریں۔ ساؤتھ انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں یہ مکمل طور پر شرط ہے مسجد کی کہ 27 دن کی تراویح ہوگی، تاکہ پڑھنے والا بھی سمجھے اور سننے والے بھی سمجھیں۔ معنی کی بات نہیں کر رہے ہیں، معنی تو پڑھنے والے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ جو پڑھ رہا ہے، جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب 10 پارے، 5 پارے کی تراویح ہوتی ہے تو راجدھانی ایکسپریس کے انداز میں وہ پڑھنے والا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑی بے حرمتی ہے، اس کا وبال ہم پر آ رہا ہے اور آ کر رہے گا۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، جس طرح اس کو پڑھنا ضروری ہے اس طرح اس کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اپنے وقت کے چکر میں یا پھر وقت بچانے کے چکر میں قرآن کی بے حرمتی کرنے سے بچیں۔ یہاں اکثر مسجدوں میں 27 دن کی تراویح نہیں ہوتی ہے، 2 پارے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اس میں بھی کافی تیزی کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ندوے کے اندر 27 دن کی تراویح ہوتی ہے، حرمین شریف کے انداز میں 1.25 پارے کی تراویح، بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں تراویح کا اصل لطف آتا ہے کہ پڑھنے والا بھی سمجھ رہا ہے، سننے والا بھی سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کو اپنی عبادتوں کے پس پردہ ذلیل نہ کریں، اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ بعض علاقوں میں تو پوری رات میں قرآن کو مکمل کیا جاتا ہے، جس کو شبینہ کہتے ہیں۔ وہ تو بھی منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ کئی لوگ مل کر، کئی حفاظ کرام کو بلایا جاتا ہے، وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے پڑھنے کی باری بعد میں، مثال کے طور پر 20 سے 30 تک کسی کو اگر پڑھنا ہے تو وہ جب تک آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں،
پھر جب ان کی باری آئے گی تب وہ آ کر 20ویں پارے سے 30ویں پارے تک پڑھائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے سحری تک قرآن مکمل کر دیا جاتا ہے، اور لوگ ادھر ادھر چائے پی رہے ہیں، اس میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں اور بریانیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ قرآن کی بہت بڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں قرآن پڑھا سب سے زیادہ، ایک دن سے زیادہ نہیں، اس سے کم 3 دن میں اسلاف کا زیادہ عمل رہا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ امت کے بڑے بڑے لوگوں کا عمل رہا ہے قرآن مکمل کرنے کے تعلق سے، وہ 7 دنوں میں، ایک ہفتے کے اندر قرآن مکمل کرے۔ تراویح کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، پڑھے بیٹھ کر تو 7 دن میں مکمل کرے۔ اسی کے پیش نظر قرآن کے اندر 7 منزلیں مقرر کی گئی ہیں کہ قرآن مکمل ہوتا ہے 7 منزلوں میں، کہ انہوں نے عام طور پر 7 دن میں قرآن مکمل کیے۔ پہلی منزل 6 پارے میں جا کر مکمل ہوتا ہے، اس طرح 7 منزلیں ہیں قرآن کے اندر۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، لیکن قرآن کو ہم نے ایک فیشن کے طور پر، خاص طور پر تراویح میں جو قرآن کی بے حرمتی دیکھی جاتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں قرآن کی اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر ان کے اندر خرافات زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے ایک شاگرد ہیں عروہ، ان کا گزر ایک مسجد سے ہوا تو دیکھا کہ لوگ مسجد کا احترام کرنے کے بجائے اس میں جھگڑ رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر شکایت کی حضرت علی سے، کہا امیر المومنین لوگ تو بحث کر رہے ہیں، لوگ فتنہ مچا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کیا لوگوں نے ایسا کیا؟ کیا لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب بے شمار فتنے دنیا میں برپا ہوں گے، ایک سے ایک فتنے سامنے آئیں گے۔ تو میں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچا کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہیں ان فتنوں سے بچائے گی، اللہ کی کتاب تمہیں ان فتنوں سے بچائے گی۔ یہ کتاب تو آج ہمیں بچا نہیں رہی ہے، کیوں؟ اس کو سمجھنا تو دور کی بات، اس کو ہم صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ قرآن سے خوش آچینی کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو نئے نئے انکشافات ہیں، جو قرآن کے اندر سائنسی باتیں ہیں، اس کو پڑھ کر دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن ہمارے طاقوں میں سجا ہوا ہے، پتہ ہے ثواب اس کا، پتہ ہے طاعت اس کا، لیکن طبیعت ادھر نہیں جاتی، طبیعت ادھر نہیں جاتی، جان بوجھ کر ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہیں ان فتنوں سے بچائے گی۔ اس کے اندر ہے کیا؟ فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے ان کے بارے میں یہ قرآن بتائے گا کہ ان میں اچھے لوگوں کو کیا ملا، برے لوگوں کو کیا ملا۔ وخبر ما بعدکم، آگے آنے والے حالات کیسے ہیں، ان حالات میں تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے، یہ قرآن تمہیں بتائے گا۔ وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، تمہارے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ ان کو حل کیسے کرو گے، یہ قرآن تمہیں بتائے گا۔ حبل اللہ المتین، اللہ کے سب سے مضبوط رسی قرآن ہے۔ ذکر الحکیم، قرآن نصیحت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ لا تنقضی عجائبہ، اگر اس کو کوئی سمجھ کر پڑھے گا تو اس کے اندر سے ایک چیزیں اس کو سیکھنے کو ملیں گی، عجیب و غریب چیزیں اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ولا یخلق علی کثرت الرد، بہترین سے بہترین ناول، بہترین سے بہترین کتاب ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن کی خاصیت ہے لا یخلق علی کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ هو الذی لم تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا، انسان جب جنات نے بھی اس قرآن کو سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو وہ بھی اس کے عاشق ہو گئے، اور وہ کب بول پڑے۔ سورہ جن کے اندر اللہ نے بیان کیا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات نے کہا ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، جس کی دعوت ہے بھلائی کی طرف، جو دعوت دیتا ہے۔ من قال به، جو بھی قرآن سے بات کرے گا وہ انصاف کی بات کرے گا،
ومن عمل به اجرا، جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو اجر مل کر رہے گا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے گا یقینی طور پر وہ صراط مستقیم کی ہدایت لے کر اٹھے گا، صراط مستقیم کی دعوت لے کر اٹھے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے ہمارے سامنے ہر بات کو دو دو چار کی طرح پیش کر دیا ہے، اس میں کوئی گنجلک بات نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بلکہ ساری باتیں کھول کھول کر رکھ دی ہیں کہ تمہیں تلاوت کرنی ہے قرآن کی، بغیر سمجھے بھی تلاوت کرو گے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کی تعلیم، اس کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں وہ بھی تمہیں سیکھنی ہے اور دوسروں کو سکھانی ہے، اور جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ دل کی صفائی کرنی ہے، دل کی صفائی۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک قرآن اور ایک قرآن والے۔ اللہ نے دنیا میں صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ ایک کتاب والا بھی بھیجا، نبیوں کو بھی بھیجا۔ دوسری طریقے سے صرف کتاب بھیج سکتا تھا، لوگ خود سے پڑھ لیتے سیدھے راستے پر آ جاتے، نہیں، بلکہ ایک کتاب والا بھی بھیجا تاکہ قرآن کی صحیح ایکسپلین لوگوں کے سامنے کیا جائے، قرآن سمجھایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا، اسی سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ بے شمار لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، ہم خود سے اس کو پڑھیں گے، ہم خود سے سمجھیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانیں گے، وہ فوراً گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ان کے پڑھنے والوں سے، سمجھنے والوں سے بھی رابطہ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی تمہیں انسانوں کی بھی ضرورت ہے جو اس کی صحیح سمجھ رکھنے والے ہیں، صرف اپنی عقل پر اعتبار کر کے اگر چلو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ صراط مستقیم، یہ دو ورڈ ہیں، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ دکھانے کے تعلق سے اور مانگنے کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سے تم سیدھا راستہ حاصل کرو گے یا پھر نبیوں سے سیدھا راستہ حاصل کرو گے، نہیں، بلکہ وہاں بھی لوگوں کا تذکرہ کیا۔ کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین، اللہ کے جو نبی ہیں، والصدیقین جو سچے لوگ ہیں، والصالحین جو نیک لوگ ہیں، والشہداء جو اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے والے لوگ ہیں، والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو کتاب اور کتاب والے لوگ، ان دونوں کی ضرورت ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ، ان دونوں کے پیچھے جب ہم چلیں گے تب جا کر ہمیں قرآن کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور عطرتی اہل بیتی، میرا خاندان اہل بیت، یعنی میرے خاندان کے لوگ جو علم والے ہیں، جو قرآن سمجھنے والے ہیں، جو قرآن کی دعوت دینے والے ہیں، ان دو کو جب مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا اقتدوا باللذین من الصحابہ ابی بکر و عمر، کہ میرے جو دو صحابہ ہیں ان کی پیروی کرنا، ابو بکر و عمر، سنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین کی سنت۔ اور قرآن میں تو بالکل صاف اور واضح فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علم والے اور علماء ہیں۔ اور حدیث کے اندر فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو صحیح وارثین ہیں وہ علماء ہیں۔ اس لیے اگر ہم دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو قرآن کی تلاوت کو اپنا نصب العین بنائیں، قرآن سمجھیں اور اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، علماء سے ربط رکھیں، علماء سے تعلق بنائیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں، دین کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان مجلسوں کو ہلکے میں نہ لیں بلکہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر اور قیمتی مجلسیں ہیں۔ ان کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حفتہم الملائکہ، ان مجلسوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے خاص سکینت ان پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص چیز ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ان مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے نور سے اپنے دل کو مجلہ اور پاک و صاف اور روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو قرآن والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دلانے والے دینے والے علماء ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔